حقیقتوں کے سفر میں یہی پہچان رہی ہے، جو بات دل سے نکلے وہی بیان رہی ہے۔ گزشتہ چند دن پہلے میں ایک لائیو پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لائیو تھی آصف علی بھٹی صاحب کی، جو کہ نہایت پیارے شخص ہیں اور بڑے اچھے ٹاپک کرتے ہیں اور بڑے اپنا ڈسپلنڈ ہیں کہ تو وہاں پہ انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا، ایک موضوع رکھا تھا جس کا نام تھا آزمائش۔ تو ٹاپک اچھا تھا آزمائش، اور میرے دل کو چھو گیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت سارے پینلسٹ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اپنی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ میں اس آزمائش سے گزر رہا ہوں، میں اس آزمائش سے گزرا، میں ایسے گزرا۔ تو میں نیچے سن رہا تھا، تو مجھے یہ لفظ آزمائش جو ہے نا، یہ ایک قسم کا لڑ گیا۔ لڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہ مجھے اس نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ آزمائش بیسیکلی ہے کیا، اور میں اس لفظ کی سوچ میں گم ہو گیا۔ چونکہ میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، اور میں سننے کو پسند اس وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں جاننے کے لیے موقع مل جاتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، صرف اس لحاظ سے کہ بہت سارے لوگ جو بھی پینلسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی لائیو کے اوپر، تو ہر انسان کی زندگی کا مختلف تجربہ ہے اپنی زندگی کا نا۔ تو بہت سارے حالات سے لوگ گزرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وجہ سے بھی سننا زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکوں، بہتر سمجھ سکوں اس وجہ سے۔ تو آزمائش جو اصل ٹاپک ہے، تو اس کے اوپر کسی نے بھی وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے بارے میں یہ ڈیفائن کیا جائے کہ آزمائش آتی کیوں ہے انسان کے اوپر۔ تو جہاں تک میں نے سوچا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس بات کو اصطلاح یا تجربے کی بنیاد کے اوپر، یا اپنے ایک ناقص سے علم کی بنیاد کے اوپر، یا جہاں تک میری اپنا اس سے روشنائی ہے، اس کے مطابق میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں۔ اور آپ کو یہ مکمل حق ہے کہ آپ جب اس کی تفصیلات کو جانیں اور سمجھیں، تو آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا اپنے کمنٹس کے اندر۔ اور اگر آپ کے پاس مزید اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، یا مزید معلومات ہو، یا آپ اس کو مزید کوئی اچھی اصطلاح آپ کے پاس ہو، تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آزمائش کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی پیمائش کرنا، کسی چیز کے بارے میں جانچنا، پرکھنا، یعنی کہ وہ علم جس کے اوپر جو آپ کو دیا گیا ہے، خالی وہ علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ کے پاس مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے پاس کسی بھی چیز کے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اسپاؤزز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو آزمائش کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ اس چیز کا نام ہے جس کے اندر انسان دعویٰ کرتا ہے، یا جس چیز کو اپنے اندر وہ مکمل جانتا ہے نا کہ ہاں یہ مجھے آتا ہے، اور یہ میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یا میں اس کو سمجھتا ہوں، یا میری اس کے ساتھ دوستی ہے بہت اچھی، یا میرا اس کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہے، بڑا اچھا تعلق ہے۔ میں آپ سے اقرار کرتا ہوں کہ جناب میرے سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے، یا میرے سے اچھا کوئی علم والا نہیں ہے، میرے سے اچھا کوئی پروفیسر نہیں ہے، میرے سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، میرے سے اچھا کوئی انجینئر نہیں ہے، میرے سے اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ آزمائش جو ہے یہ دو چیزوں پہ آتی ہے۔ نمبر ایک یہ آتی ہے آپ کے کسی دعوے کے اوپر کہ آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آپ کی زندگی کے اندر، تو آپ نے جب اس چیز کو حاصل کیا، اور اس حاصل کرنے کے بعد آپ کا جو ایٹیچیوڈ یا ایپٹیچیوڈ بنا ہے، اس کے اوپر پھر آپ کی آزمائش آتی ہے کہ آپ اس کو کس حد تک جو ہے نا اس میں سے گزرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ظرف کو آزمایا جاتا ہے، یعنی کہ ظرف کیا ہے کہ انسان کی
حوصلے کی، انسان کی سوچ کی، انسان کے علم کی، انسان کے اندر کے وسعت کی پیمائش کی جائے، اس کو آزمایا جائے، اسے پرکھا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عطا کرتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ انصاف کیسا کرتے ہیں، یا اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں. تو یہ چیز کے اوپر آپ کی آزمائش آتی ہے. یعنی کہ پہلی چیز کیا آتی ہے؟ دعویٰ. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کی عطا. پھر اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے، دعویٰ بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے لاشعوری، ایک ہے شعوری. شعوری دعوے کے اندر جو چیز آپ جانتے ہیں یا جس کے اوپر آپ اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، یا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، ہاں یہ میں ہی کر سکتا ہوں یا میں ہی ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جان کے، سمجھ کے، سوچ کے، ارادتاً کسی چیز کو کیا جائے تو اس کے اوپر بھی آپ کا ٹیسٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی آزمائش ہے. دوسرا لاشعوری ہے. لاشعوری کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے آپ اس کے بارے کے اندر غیر فکر مند ہیں، یا آپ کو اس کی مکمل اویئرنیس نہیں ہے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا افہام ہو، آپ کو اس کی سمجھ بوجھ ہو کہ یہ جو آپ کو چیز عطا کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کو یوٹیلائز کیسے کریں. تو اس صورت کے اندر اس چیز کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو انسان، ہم میں سے بہت سارے انسان ہیں کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے. تو جب ہم نہیں سمجھتے تو وہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ جس نے آپ کو سیکھ دینی ہوتی ہے اور اگلے مراحل میں آپ کو داخل کرنا ہوتا ہے زندگی کے، تاکہ آپ کو جب اس سے بڑی چیز، کوئی اس سے بڑی نعمت عطا کی جائے تو آپ نے پیچھے والی عطا کے ضائع ہونے سے یا اس کے بے جائے استعمال کی وجہ سے جو آپ نے غلطیاں، جو نقصانات یا جو معاملات کیے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی اصلاح کی جائے تاکہ آنے والے وقت کے اندر آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. تو یہ چند چیزیں تھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو عطا کے ساتھ کیا، اور اس کے اوپر جو چیز آتی ہے کہ انسان اکثر، ہم لوگ اپنا ظرف کھو جاتے ہیں کسی کی بات کے اوپر، کسی کے کمنٹس کے اوپر، کسی کے علم کے اوپر، کسی کی محبت میں، اور اپنے ذاتی مفاد کے اندر اکثر ہم اپنا ظرف کھو جاتے ہیں. اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو نام دے دیتے ہیں آزمائش کا. اور آزمائش کے اندر ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ آزمائش جو ہوتی ہے نا، وہ صرف اور صرف آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ہوتی ہے. بعض لوگوں نے ایسا بھی کمنٹ کیا کہ جناب جو چیز آپ کے اوور لمٹ ہو جاتی ہے یا بیونڈ دا لمٹ چلی جاتی ہے نا، اس چیز کا نام آزمائش ہے. ایسا ممکن ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، کہ یار اب ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیو کہ جس کی ہمارے اندر استطاعت اور طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر اس بارے میں فرمایا کہ میں کسی کے اوپر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی کہ آزمائش بھی اس چیز کی شرط ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اسی میں سے ہی آزمائش ہونی ہے. یعنی کہ جو آپ کے پاس ہے نہیں اس کی آزمائش بھی نہیں ہے، اور نہ اس سے زیادہ کی آزمائش ہے آپ کے پاس. آزمائش اسی چیز کی ہے کہ جو آپ کا سراؤنڈنگ ہے، جو آپ کے سرکل میں ہے، جو آپ کے ان ہینڈ ہے، جو آپ کے پاس ہے، یا جس چیز کو آپ کیری کرتے ہیں اسی کا ہی ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں ہے. تو یہ بات بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کا، یعنی کہ آپ نے جو پڑھا، آپ کسی بھی کلاس میں گئے، بچے کا ٹیسٹ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ جو پورے سال کے اندر اس نے اپنے استادوں سے سیکھا، پڑھا، جانا، سمجھا، اس چیز کے اوپر اسی سلیبس کے اندر ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے دماغ کی، اس کے علم کی پرکھ کی جاتی ہے، جانچ کی جاتی ہے، آزمائش کی جاتی ہے، اس سے ٹیسٹ لے کے، اس کا امتحان لے کے کہ آیا کہ اس کو جو ہم نے پڑھایا ہے یہ اس نے صحیح طریقے سے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور اس کے اوپر وہ جو اپنا ٹیسٹ دیتا ہے، جو کویشچن آتے ہیں وہ آنسر دیتا ہے. تو اس میں سے جتنے اپنا آنسر اچھے ہوں گے، صحیح ہوں گے، اس کے اوپر اسے مارکس ملتی ہیں اور پھر اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک صورت ہے. تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کسی بھی چیز کی آزمائش نہیں ہوتی.
اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی سوچ، کوئی علم، کوئی چیز شیئر کرنے کے لیے ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کے لیے ایک تو یہ اپنا ریکارڈنگ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، ابھی باتیں اور بھی پہلو بہت سارے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں صرف چند پہلو کو اپنے انداز میں جتنا بھی بیان تو میں اس کو کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں اس طریقے سے شاید آپ کو اپنی بات نہ کنوے کر پایا ہوں، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ تک یہ آواز پہنچے تو اس کو سنیے گا، اور سننے کے بعد اپنی رائے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔